بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا شوق جہاد۔ لڑائی سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے وہ واپس کر دیے گئے، مگر خدا کے نام پر قربان ہونے کے شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، واپس جاؤ، تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا ہو جائے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ ایک دوسرے نوجوان سمرہ جو حضرت رافع کے ہم عمر تھے، انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ لیا، لہذا ان کو بھی اجازت مل گئی۔ صف بندی اور تیاری۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے اور کوہ احد میں پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ ان کے ساتھ مدینہ کا مشہور آدمی ابو عامر بھی تھا۔ اس نے میدان میں کئی جگہ گڈھے کھدوا کر ان کو پتلی پتلی لکڑیوں سے پٹوا دیا تھا اور لکڑیوں پر مٹی بچھا کر زمین کی برابر کر دیا تھا تاکہ بے خبری میں جب مسلمان وہاں پہنچے تو گڈھوں میں گر جائیں۔ بہرحال سنیچر کے روز مقابلہ ہوا۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے پوری ہوشیاری اور ہنر مندی سے صفیں کھڑی کی۔ اسلامی فوج اس طرح کھڑی ہوئی کہ احد کا پہاڑ پشت پر تھا، اور چونکہ اس طرف سے دشمن کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ اس طرف مقرر فرما دیا تھا اور یہ تاکید فرما دی تھی کہ مسلمان ہاریں یا جیتیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا افسر مقرر فرما دیا تھا۔ لڑائی۔ قریش کی طرف سے سب سے پہلے شریف گھرانوں کی رئیس زادیاں دف پر جنگی ترانے گاتی ہوئیں آگے بڑھیں۔ قریش کے سردار کی بیوی جن کا نام ہند تھا آگے آگے تھی۔ اس شان سے مقابلہ شروع ہوا۔ دستور کے موافق اول ایک ایک دو کا مقابلہ ہوا، پھر گھمسان کا رن پڑنے لگا۔